کہ حضور کے لیے اہل حق علم کلی مانتے ہیں، علم، اور اس کو پڑھ کے دیکھ لیجیے، ہماری ساری ابتدائی کتابوں کے اندر بھی بات موجود ہے کہ کلی جزء حقیقی ہے، یعنی 5 قسمیں اس کی بنائی ہے، 4 اس میں غیر متناہی ہے، 1 ہے متناہی. تو ہم حضور کے لیے جو علم غیب کلی مانتے ہیں وہ کلی متناہی ہے، یعنی ایسا کل جو ایک دائرے میں بند ہو جائے. اور رب کے لیے جو ہم کل کہتے ہیں وہ ایسا کل ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. تو فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم کلی جو ہم نے ذکر کیا، یہ کلی سنو غور سے، رسول اللہ کے لیے علم غیب کلی جو ہم نے کہا، ایک تو حضور کے لیے علم غیب کا لفظ جو ہم نے کہا یہ بھی مجازن کہا، اللہ کی عطا سے کہا، اس لیے کہ حضور کے علم کے لیے علم غیب کا لفظ علماء لکھتے چلے آئے ہیں. کیا لکھتے؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. حضرت خضر کے لیے قرآن نے سورہ کہف میں کہا ہے، اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیے، تمام علماء نے کہا وَهُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ، اللہ نے حضرت خضر کو علم غیب دیا تھا. بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کتاب التعبیر کے اندر، سرکار کے پاس ایک شخص آیا، یہ ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر کریں. حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور میں تعبیر کر دوں؟ فرمایا کر دو. حضرت ابوبکر نے حضور کے سامنے تعبیر کی اور پھر فرمایا حضور تعبیر ٹھیک تھی کہ نہیں تھی؟ فرمایا کچھ ٹھیک تھی. تو حضور نے آگے نہیں بتایا کہ کیا ٹھیک نہیں تھی. علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں اس لیے کہ وہ ہوا علم الغیب ہے، اس لیے کہ وہ علم غیب تھا. تو ایسے درجنوں حوالے ہیں کہ جس میں باقاعدہ علماء نے حضور کے علم کے لیے علم غیب کا لفظ لکھا. تو ایک اعتراض اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب کلی ہے، تو کیسا ہے؟ ہم نے کہا قرآن کے ضمن میں کہ قرآن کی آیتیں اترتی چلی گئی اور حضور کا علم کامل ہوتا چلا گیا. آخری بات اور گفتگو ختم. حضور کی اوپر آیت اترتی چلے گئی اور جس بات کا علم نہیں ہوتا قرآن اترتا ہے، جس بات کا علم نہیں ہوتا قرآن اترتا ہے. جس وقت قرآن مکمل ہو گیا تو حضور کی علم غیب کلی کا پروسیس بھی مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ ہمارے امام احمد رضا کی کتاب کیا مارکیٹ میں ملتی نہیں؟ سچ بتا، تو نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ یہ میں وہ کیمرے سے مخاطب ہوں. خالص الاعتقاد پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے؟ بتا انباء المصطفیٰ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بتا ازالۃ العیب پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بتا دولت المکیہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بتا انباء الحی پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بتا فتاوی مہریہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بتا یہ تمام فتاوی عزیزی کو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ بتا جو حوالے میں نے دیے پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ کہا پڑھے. ہم نے کہا میں کیوں مذاق کروں، دیکھ لو وہی ہمارا عقیدہ اور کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر اگر حضور کا علم کب مکمل ہوا؟ ہم نے کہا جب دیکھیے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کلی پر کون سی آیت پڑھیں گے؟ ہم نے کہا جی ہم پڑھیں گے کہ حق خشک و تر کا بیان قرآن میں موجود ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب اللہ رب العالمین نے آپ کو تعلیم دے دی، ہر چیز کی. کس چیز کی تعلیم دی؟ جس کو آپ نہیں جانتے تھے. ہم نے کہا یہ آیات حضور کے علم غیب کلی پر دلالت کرتی ہیں. کہتے ہیں اچھا اب ایک گمراہ کرنے والی بات ہے اور یہ سورہ فاتحہ کے ضمن میں تاکہ موضوع مکمل ہو. کہا جاتا ہے کہ جناب اگر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ علم کلی پر دلالت کر رہا ہے. ہم نے کہا پورا پڑھو انزل اللہ علیہ کے کتاب اور حکمت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ جتنی بھی آیتیں کہ لگا جو اگر اس سے علم غیب کلی پر یہ دلالت کر رہا ہے تو اس کے بعد بھی تو قرآن اترتا رہا. تو اگر علم غیب کلی یہاں سے مکمل ہو گیا تھا تو بعد میں کیوں قرآن اترتا رہا؟ یہ سرفراز کے خریدی نے ازالۃ الریب کے اندر ڈنگے ماری ہے اور سمجھا ہم نے بہت بڑا اعتراض کر دیا. اعتراض سمجھ رہے؟ وہ کہتے ہیں جب اس آیت سے علم غیب کلی مل گیا تو قرآن تو بعد میں بھی اترتا رہا ہے، اس کے بعد بھی کئی آیتیں اترتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، بار بار اترتی رہی ہیں. تو اب تم کہتے ہیں کہ قرآن کے ضمن میں ملا ہے، تو اگر ان آیتوں کو تم پڑھ کے رسول کا علم غیب ثابت کرتے ہو تو اس کے بعد بھی تو اور آیتیں اترتی رہی ہیں، تو پھر کیسے دعوت ثابت ہوگا؟ ہم نے کہا، ہم نے کب کہا کہ ہر دفعہ آیت صرف علم کے لیے اترے گی؟ ہم نے کب کہا کہ ہر دفعہ آیت علم کے لیے اترے گی؟ کبھی علم کے لیے اترے گی، کبھی یوں ہی قرات کے لیے اترے گی. کہنے کا دلیل، میں نے کہا سورہ فاتحہ موضوع مکمل 2 دفعہ اتری، بعض علماء نے کہا 4 دفعہ اتری. اور اس کے تحت مفسرین کو پڑھ کے دیکھیں، علامہ سیوطی دیگر لوگوں کو پڑھ کے دیکھیں، فرمایا اترنا تو ایک ہی دفعہ کافی تھا لیکن بار بار کیوں اتارتا ہے خدا کئی آیتوں کو؟ فرمایا جو علم دینا ہے وہ تو ایک دفعہ مکمل ہو جاتا ہے، بار بار اس کی فضیلت کے لیے، عظمت کے لیے، کثرت تلاوت کے لیے، شوق کو زندہ کرنے کے لیے. تو لہٰذا ان آیات کے بعد اگر قرآن جاری رہا تو وہ اسی تناظر میں رہا.